نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آج کی اس پریشانی کے دور میں ہم سب ایک دوسرے کے معاون ہیں اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہیں۔ جس حالات سے ساری دنیا گزر رہی ہے، بالخصوص ہندوستان ہمارا ملک جو اس بیماری سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے اس وقت، اور روز بروز کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، کبھی کم ہوتے ہیں تو کبھی بڑھ جاتے ہیں، لیکن یہ دور اور دورہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا ہے۔ لوگوں کی پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں اور اس بیماری کا کوئی حل اللہ کے فضل و کرم کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ ایسے میں ہمیں احتیاط کی بھی ضرورت ہے اور سخت احتیاط کی ضرورت ہے۔ جو حکومت کی طرف سے گائیڈ لائن دی جا رہی ہے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے تاکہ ہم مزید پریشانیوں کے اندر نہ پڑ سکیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ سڑکوں کے اوپر بھیڑ جمع رکھتے ہیں، بازاروں کے اندر بھیڑ زیادہ سے زیادہ ہو رہی ہے۔ اسے کم کرنا چاہیے اور اسے ختم کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے جو انفیکشن پھیل رہا ہے اس سے ہمارا ہی نقصان ہو رہا ہے۔ اس لیے بازاروں کی بھیڑ بھی اور محلوں کے اندر کی بھیڑ بھی کم ہونا چاہیے اور بے ضرورت گھروں سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اسی ضمن میں مساجد کے اندر بھی پابندی لگائی جا رہی ہے اور لگائی گئی ہے کہ نمازیوں کی تعداد کم سے کم ہونا چاہیے، یہاں تک کہ 5-10 آدمیوں سے زیادہ لوگ جو ہے جماعت کے اندر نہ ہوں۔ یہ ایک شرعی عذر ہے، تمام علماء کا اتفاق ہے اس بات پر کہ یہ بیماری جو ہے یہ شرعی عذر ہے اور اس میں ہمارے لیے شریعت کی طرف سے بھی اجازت ہے کہ ہم گھروں کے اندر ہی عبادت کریں، ذکر و تلاوت کریں۔ مساجد کے اندر اجتماعات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جمع ہونے کی اور بھیڑ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا اس کا لحاظ کیا جائے۔ الحمدللہ آج خدا کے فضل و کرم سے رمضان المبارک پورے ہو رہے ہیں اور کل عید کا دن ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ان حالات میں عید کے اندر جو گیدرنگ ہوتی ہے اور جو زیادہ سے زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں اس کے اوپر سختی سے پابندی کی جا رہی ہے اور پابندی لگائی گئی ہے، لہذا لوگ مساجد کی طرف آنے کا رخ نہ کریں۔ تمام ائمہ مساجد نے اس بات کو اعلان کیا ہے کہ لوگ مساجد کی طرف آنے کے بجائے اپنے اپنے گھروں کے اندر ہی عید کی نماز ادا کریں، اور عید کی نماز کے لیے چونکہ اجتماعات اور خطبہ اور تمام کثیر تعداد ضروری ہے، اس لیے علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر 4 رکعت نماز چاشت کی پڑھی جائے، اور اس عاجز اور فقیر کا کہنا یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے چاشت کی، اور چاشت کی آخری 2 رکعت میں پہلے 2 رکعت پڑھی جائے، پھر آخر کی 2 رکعت میں چاشت کے ساتھ ساتھ عید الفطر کے شکرانے کی نیت بھی کر لی جائے، چونکہ عید الفطر کی نماز بطور تشکر ادا کی جاتی ہے، شکرانہ ادا کیا جاتا ہے۔ اس لیے گھروں کے اندر جب ہم نماز پڑھیں چاشت کی 7 بجے کے قریب، 7:30 بجے، 8 بجے، تو اس وقت ہم 4 رکعت نماز پڑھیں اور 2 رکعت میں آخر میں ہم عید کی شکرانے کی نماز کی نیت بھی کر لیں، کیونکہ نوافل کے اندر کئی نیتوں کا کرنا درست ہے۔ کوئی ایک نفل پڑھی جائے جو واجب نہ ہو اور اس کے اندر دوسری نوافل کی نیت
اور دوسری نیتیں کی جا سکتی ہیں۔ اس لیے 2 رکعت نماز جو پڑھیں تو اس میں شکرانے کی نیت بھی کر لیں اور خداوند تعالیٰ تاکہ وہ ہدیہ تشکر ہماری طرف سے قبول فرما لیں۔ یہ کل جمعہ بھی ہے، جمعہ بھی اسی طرح سے کہ لوگ نماز میں مساجد میں آنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مساجد کے اندر جو لوگ ہوں گے 5-10 لوگ جو بھی ہوں گے، اور جو وقت پہ 2-4 لوگ اگر ہوں گے تو ان پہ کوئی اعلان نہیں کیا جا رہا ہے یہ کہ لوگ مساجد کے اندر آئیں، بلکہ مسجد کے اندر ہی جو 2-4 لوگ ہوں گے ان کے ذریعے ہی نماز عید بھی ہوگی اور نماز جمعہ بھی ہوگا۔ باہر سے لوگوں کو آنے کی ممانعت ہے، کیونکہ پھر کسی کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ مساجد میں آنے کی کوشش نہ کریں۔ جمعہ بھی اسی طرح سے گھروں کے اندر ظہر کی نماز ادا کریں۔ پریشانی کی حالتوں میں جیسے بیمار ہے، مسافر ہے، بیماری ہے، عذر ہے، اس میں جمعہ جو ہے وہ ساقط ہو جاتا ہے اور جمعے کے بجائے ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو اس لیے کل اتفاق سے دونوں چیزیں جمع ہو رہی ہیں، عید بھی اور جمعہ بھی۔ اس لیے عید کی نماز بھی گھروں میں پڑھیں اور جمعہ بھی ہے لوگ اپنے گھروں میں ادا کریں، یعنی ظہر کی نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں کہ جلد سے جلد یہ پریشانی دور ہو اور یہ مصیبت ٹلے، تاکہ ہمیں آزادی کے ساتھ ہم اپنی مساجد کو آباد کر سکیں اور مساجد کے اندر آ کے خداوند تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ ان تمام چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا چاہیے، علماء کا یہ فیصلہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ عید کی خوشیوں میں ہم اپنے پڑوس کے لوگوں کو شامل کریں۔ عید کی اصل خوشی یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ان خوشیوں میں شامل کریں، ان کی مدد کریں، ان کو تلاش کریں۔ اگر ہمیں معلوم ہو کہ کسی کے یہاں کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، خرچ کو نہیں ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں صدقہ فطر کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، امداد کے ذریعے سے ہم اپنے پڑوسیوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی مدد کریں۔ یہ اصل دین ہے اور خداوند تعالیٰ اپنی مخلوق کی اور اپنے بندوں کی مدد سے خوش ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ کوئی بندہ اس کے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ خداوند تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ان مشکلات کو دور فرما دے، اس بیماری کو دفع فرما دے اور ان حالات کو بہتر فرما دے، ہمارے لیے آسانیاں فرما دے، جو ہمارے گناہ ہیں انہیں معاف فرما دے اور ہماری لغزشوں خطاؤں کو درگزر فرما۔ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تسابیح کو، تلاوت قرآن کو، ذکر و اذکار کو پروردگار اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔